تو میں ایک بات جو میں اکثر سوچتی ہوں لیکن آج شاید میں پہلی بار کرنے لگی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو خدمت ہے وہ اتنی آسانی سے نہ مٹائی جا سکتی ہے نہ بھلائی جا سکتی ہے. اور اگر آپ غور کریں، اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کریں، لیکن ہم سب نہ صرف سیاست کے طالب علم ہیں بلکہ تاریخ کے طالب علم ہیں. پچھلے 40 سال میں کوئی ایک ایسا سیاسی رہنما، کوئی ایک ایسا سیاسی لیڈر، کوئی ایک ایسا سیاستدان جس نے 40 سال سے نہ صرف یہ کہ وہ سروائیو کر رہے بلکہ جو تاریخ کی بدترین سازشیں وہ ان کے خلاف ہوئی ہیں. 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اقتدار کیا. واحد پولیٹیشن پاکستان کا، واحد سیاسی رہنما پاکستان کا، واحد لیڈر سیاسی پاکستان کا جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ پرائم منسٹر بنایا. لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے تاریخ رقم کی. 3 دفعہ کوئی پرائم منسٹر نہیں بنا پاکستان کے 25 کروڑ عوام سے، پہلا شخص ہے. لیکن 3 دفعہ سازش کر کے ان کو نکالا گیا. یہ ایک واحد لیڈر ہے جو 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے، 3 دفعہ سازش سے باہر نکلے. ہر دفعہ ہر کسی نے یہ کلیم کیا، سازشیوں کا ہر دفعہ ایک نیا گروپ آ جاتا ہے، اس کا تعلق کچھ ہاتھ ملا لیتے ہیں، کچھ نیا گروپ ایک ایمرج کر جاتا ہے، اور ہر دفعہ وہ گروپ آ کے اس نے ایک ہی دعویٰ کیا. مشرف سے لے کر اب تک جنرل فیض تک سب نے ایک ہی دعویٰ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ نواز شریف، بلکہ الفاظ تھے مشرف کے کہ نواز شریف از ہسٹری. اور ہر دور میں، سازشیوں کے دور میں آپ سنتے آئے ہیں کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، نواز شریف تاریخ کا حصہ بن گیا، نواز شریف کی سیاست ہم نے ختم کر دی. عمران خان نے بھی یہی کلیمز کیے تھے. آج آپ دیکھیں 40 سال میں وہ پہلا رہنما ہے، پہلا سیاسی لیڈر ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو آج بھی تاریخ رقم کر رہا ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف ان کے بھائی ہیں، مریم نواز ان کی بیٹی ہے، لیکن حکومت نواز شریف کی ہے. تو یہ کہنا ایگزیجریشن نہیں ہوگی کہ 40 سال میں وہ واحد رہنما ہے جس نے ایک سازش کے بعد دوسری سازش جو ہے وہ برداشت کی، اس کا مقابلہ کیا، ایک ظلم کے بعد دوسرے ظلم کا مقابلہ کیا، 11 سال 40 سال میں جلا وطنی برداشت کی، اور وہ تکلیفات برداشت کی ہیں کہ جن کا شاید احاطہ بھی ممکن نہیں ہے، اور شاید جن کو ہم محسوس نہیں کر سکتے. جس تن لاگے سو تن جانے. لیکن آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس ملک کا پریزنٹ بھی وہ ہے، پاسٹ بھی وہ ہے، انشاءاللہ فیوچر بھی وہ ہے. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ یہ میرے والد ہیں، میں ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پہ میں یہ بات کر رہی ہوں. اور جنہوں نے یہ دعوے کیے، 40 سال سے یہ دعوے ہوتے آ رہے ہیں کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہے، نواز شریف کے جو ہے ہم نے ہی از ہسٹری، تو آج تمہارا ذکر بھی نہ ہوگا داستانوں میں. آج وہ تاریخ کے کس کوڑے دان میں پڑے ہیں، تاریخ کے کس کتاب میں بند پڑے ہیں ہم نہیں جانتے. جس کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے وہ یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیریٹو اپنا کبھی اس بات پہ بلڈ نہیں کیا کہ فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، اس کی بیٹی کو اٹھا لو، اس کی بہن کو اٹھا لو، جیل میں بند کر دو، ظلم کے پہاڑ توڑ دو. اپنا نیریٹو بلڈ کیا تو وہ خدمت کے اوپر کیا، محنت کے اوپر کیا. آج بھلے لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ موروثی سیاست کا، لیکن وراثت میں کیا سکھایا؟ اور وراثت صرف بچوں کو پاس آن نہیں ہوئی، بھائی کو نہیں ملی، سب اس کے سب کے حصے میں وہ آیا. کیا کیا؟ کام سکھایا. آج آپ بھلے کہیں کہ شہباز شریف صاحب مجھ سے آگے چلے گئے ہیں، مریم اچھا کام کر رہی ہے، لیکن وہ کام ہم نے کس سے سیکھا ہے؟ وہ کام ہم نے نواز شریف سے سیکھا ہے.
اور آج بھی بلا ناغہ روز جب میں گھر جاتی ہوں یا گھر سے نکلنے لگتی ہوں تو میں سلام کرتی ہوں جا کے، تو یہی کہتے ہیں بیٹا اپنی نیت کو نیک رکھو، اپنی نیت کو کے اندر جو خود نمائی مت آنے دو، عوام کے اندر جاؤ، عوام کی خدمت کرو، ان کی جو روٹی ہے، ان کی جو روز مرہ کی ضروریات ہیں، ان کی قیمتوں کو کنٹرول کرو۔ ہر روز یہ بات کرتے ہیں، ہر روز، اور ہر روز میرے دماغ میں یہ بات جو ہے وہ بہت یہ پکی ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہم نے وراثت میں گالی دینی نہیں سیکھی، ہم نے وراثت میں بدتمیزی کرنی نہیں سیکھی، ہم نے وراثت میں بد تہذیبی نہیں سیکھی، ہم نے وراثت میں خواتین کو آوازیں کسنا نہیں سیکھا، ہم نے وراثت میں انتقام لینا نہیں سیکھا، ہمیں وراثت میں نااہلی اور نالائکی نہیں ملی، ہمیں وراثت میں محنت ملی ہے، ہمیں وراثت میں عزت اور احترام کرنا سکھایا گیا ہے، ہمیں وراثت میں محنت کرنا سکھایا گیا ہے، ہمیں وراثت میں عوام کی خدمت کرنی سکھائی گئی ہے، ہمیں وراثت میں محنت کرنی، عوام کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا سکھایا گیا ہے۔ اور میں یہ بات برملا کہتی ہوں اور آج دوبارہ کہوں گی کہ پچھلے 40 سال میں اگر نواز شریف صاحب کی خدمت کو نکال دیا جائے، ان کے کاموں کو نکال دیا جائے، تو پاکستان میں کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں بچتا۔ اور یہ کوئی اچانک نہیں ہو گیا کہ پچھلے 4 سال میں تباہی، جیسے نواز شریف صاحب نے صحیح کہا کہ تباہی کے دھانے تک معاشرتی تباہی اور جو اقتصادی تباہی، ہماری جو فورن پالیسی، فورن ریلیشنز کی جو ہماری تباہی ہے، ہر قسم کی تباہی اس ملک میں ان 4 سالوں میں لائی گئی۔ اور پھر وہ ملک جو ترقی کی منازل طے کر رہا تھا، ریکارڈ توڑ رہا تھا نواز شریف صاحب کے دور میں، وہ پھر زمین کے نیچے چلی گئی وہ ساری انڈیکیٹرز۔ اور آج صرف 1.5 سال کے اندر ہمیں جب حکومت ملی تو لوگ کہہ رہے تھے ڈیفالٹ کر جائے گا ملک، اور اس انتظار میں پاکستان کے دشمن اندرونی اور بیرونی اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ پاکستان کب ڈیفالٹ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1.5 سال کے اندر آج ڈیفالٹ کی نہ کوئی بات کر رہا ہے اور نہ کوئی ذکر ہے۔ آج صرف یہ ذکر ہے کہ کل سٹاک مارکیٹ نے کون سا ریکارڈ توڑا تھا اور آج کون سا ریکارڈ بنا رہی ہے۔ مہنگائی 40% سے اگر 4% پہ آئی ہے تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید تاریخ میں اس کی بھی مثال نہ ملتی ہو۔ اور جتنی محنت سے یہ نواز شریف صاحب کے دور میں 2-3% سے مہنگائی کو 40% پہ لے کر گئے تھے، اس کے لیے بھی نالائکی اور نااہلی کا بہت بڑا معیار چاہیے جس پہ یہ 4 سال میں لے کر گئے ہیں مہنگائی کو۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے عوام دیکھ رہی ہے، مجھے خوشی ہے کہ عوام دیکھ رہی ہے اور عوام اس چیز کو محسوس کر رہی ہے، عوام تبدیلی، حقیقی تبدیلی کو محسوس کر رہی ہے۔ اسی وجہ سے چاہے وہ یہ دھرنے کی کال ہو یا جلسوں کی کال ہو یا بوائیکاٹ کی کال ہو یا کوئی بھی کال ہو، عوام نے ان کے اوپر یقین کرنے سے صاف انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا۔ اور اس کی گونج خیبر پختونخوا میں بھی پہنچی، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بھی، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بھی جب پنجاب میں دیکھتے ہیں کہ اپنا گھر اسکیم میں جو تقریباً 1.25 لاکھ گھر بن رہا ہے اس وقت 10 ماہ کی قلیل مدت میں، بڑے بڑے اسپتال بن رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے لوگ بھی علاج کے لیے پنجاب آتے ہیں اور ہمارے دروازے، دل کے دروازے، اسپتالوں کے دروازے، تمام منصوبوں کے دروازے ان کے لیے بھی کھلے۔ لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا علاج مل رہا ہے پنجاب کے عوام کو، سستی روٹی مل رہی ہے، 1.5 سال ہو گیا پنجاب میں روٹی کی قیمت نہیں بڑھی، آٹے کی قیمت نہیں بڑھی، اور یہ بہت مشکل فیصلہ ہے کہ کسان کو بھی نقصان نہ ہو اور لوگوں کی روٹی کی اور آٹے کی قیمت بھی نہ بڑھے۔ آج پنجاب وہ واحد صوبہ ہے جس نے جب 12 اور 13 کی روٹی کی تو 12 اور 13 سے 15 روپے کی روٹی نہیں ہوئی، آج بھی وہیں کھڑی ہے۔ باقی صوبوں میں روٹی کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، آج پنجاب ایک واحد صوبہ ہے جس میں چھوٹے شہروں میں بھی لوگوں کو گرین بس کی سواری مل رہی ہے، 20 روپے کے اندر لوگوں کو بہترین ایئر کنڈیشن آرام دہ باعزت سواری مل رہی ہے۔ خواتین محفوظ تصور کرتی ہیں اپنے آپ کو پنجاب میں، آج وہی خواتین جن کا جینا محال کیا ہوا تھا، آج وہ چاہے وہ میری مخالف بھی ہو، وہ کہتی ہیں کہ ہم پنجاب میں اب امن و امان کی صورتحال اتنی بہتر ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم پنجاب میں اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں۔ تو کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے پنجاب، سڑکیں بن رہی، 20,000 کلومیٹر سڑک صرف لاسٹ ایئر بنی، اور انشاءاللہ تعالیٰ 10,000 کلومیٹر ہم اس سال ایڈ کریں گے، 30,000 کلومیٹر سڑک 2 سال میں بن جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اسی طرح کسان کے لیے جتنا کام ہو رہا ہے، جتنا ایک عام انسان کے لیے کام ہو رہا ہے،
اور لوگوں کے لیے ہر روز پرائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے, لوگوں کی بہترین ان کو سواری کے لیے کام ہو رہا ہے. ستھرا پنجاب آپ دیکھتے ہیں, پورے لینتھ اینڈ بریتھ پنجاب کی صاف ہو رہی ہے, لٹرلی سڑکیں دھلتی ہیں روز. جو 1.5 لاکھ لوگوں کو امپلائمنٹ ملی ہے وہ صاف کر رہے ہیں پنجاب کا طول و عرض کو, محلے صاف ہو رہے ہیں, گلیاں صاف ہو رہی ہیں, سڑکیں صاف ہو رہی ہیں. تو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں, اسی لیے ماشاءاللہ مسلم لیگ نون کو ووٹ ملا ہے. اس فاؤنڈیشن پہ نواز شریف صاحب کی 40 سال کی سیاست کھڑی ہے. اس کو مٹانا اتنا آسان کام نہیں. تو میں خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ لوگوں کو اوپر ان کی منافقت عیاں ہو گئی ہے. اب جو جتنا 4 سال میں بے وقوف بنا سکتے تھے لوگوں کو, اپنا جھوٹ بول کے منافقت کر کے بنایا, لیکن لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کی اگر بقا ہے, ملک کی اگر سلامتی ہے, ملک کی اگر ترقی, تو وہ شاید اس کی چابی اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں. اور ایک واحد جماعت ہے, واحد جماعت جس نے کام کر کے دکھایا ہے, جس نے اپنے ہر دور میں ملک کی قسمت اللہ کے فضل و کرم سے تبدیل کی ہے, جس کو کام کرنا آتا ہے. مسلم لیگ نون کو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت پریزنٹ بھی ہے. مسلم لیگ نون کا فیوچر بھی بہت برائٹ ہے. اور میں ایک دفعہ پھر میں یہ آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتی ہوں, اور میری یہ عرض ہوگی آپ سے کہ پہلے دن سے آپ اپنے حلقوں میں واپس جا کے عوام کی خدمت کا ریکارڈ قائم کریں. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس کو انہوں نے ووٹ دیا ہے وہ ہر وقت ہر لمحہ ان کی خدمت میں حاضر ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ نواز شریف صاحب کو لمبی زندگی دے, صحت دے, اور وہ ہماری سرپرستی کرتے رہیں, پاکستان کو کی ترقی میں اپنا پورا حصہ جو ہے وہ ڈالتے رہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.